خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں ضیا محی الدین۔ سعادت حسن منٹو صاحب کا مضمون ہے میں فلم کیوں نہیں دیکھتا۔ بہت دنوں سے میری خواہش تھی کہ کوئی مجھ سے سوال کرے کہ میں فلم کیوں نہیں دیکھتا۔ کئی دفعہ مجھ سے پوچھا گیا گھر میں بھنڈی کیوں نہیں کھاتا۔ یار دوستوں نے کئی دفعہ دریافت کیا میں پتلون کیوں نہیں پہنتا۔ گھر والے گھر سے باہر کئی بار یہ استفسار ہوا کہ میں بال کیوں نہیں کٹواتا۔ مجھ سے میری خواہش کے مطابق کبھی کسی نے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ میں فلم کیوں نہیں دیکھتا۔ بہت دنوں کے بعد مجھے آج موقع ملا ہے کہ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں، ورنہ جب بھی فلم دیکھنے کی دعوت پر میں نے کسی دوست سے کہا کہ میں فلم نہیں دیکھا کرتا اور متوقع رہا کہ وہ مجھ سے پوچھے آخر کیوں، تو مجھے ہمیشہ نا امیدی ہوئی ہے۔ کسی نے کھٹ سے موٹر کا دروازہ بند کیا اور اچھا کہہ کر چل دیا۔ کسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا ہوئی اور میں نے بجائے آخر کیوں کہ یہ سنا تم عجیب و غریب آدمی ہو۔ اور کسی نے بالکل بنیوں کی طرح کہا اچھا ہے میرے پیسے بچ گئے، میں فلم نہیں دیکھتا۔ یہ سن کر لوگوں کو اور بھی زیادہ حیرت ہوگی، سوچتے ہوں گے یہ کیسا شخص ہے، فلم کے لیے کہانیاں لکھتا ہے، مکالمے لکھتا ہے، ایک فلم میں قریب ایکٹ بھی کر چکا ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے تو لگ بھگ 10 برس سے اس صنعت میں جھک مارتا رہا ہے اور کہتا ہے میں فلم نہیں دیکھتا۔ صریحاً بن رہا ہے، حاشا و کلّا میں بن نہیں رہا۔ روز محشر اگر گریبان کسی بھی ایکٹریس کے ہاتھ میں ہو تو میں آپ کے سامنے بناوٹ سے کام لوں۔ لیجئے میں آپ سے سچ و سچ عرض کرتا ہوں، بناوٹ اور صرف بناوٹ نے یہ میرا دل کھٹا کر دیا۔ آج سے 12 برس پہلے کی بات ہے کہ میں نے بمبئی کے فلمی سومناتھ پر 4 حملے کیے۔ آخری حملہ میری زندگی کی تاریخ میں بہت مشہور اور اہم ہے کیونکہ میں ایک اسٹوڈیو کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ خوفناک پٹھان پہرے دار کی نظر بچا کر جو ہی میں پھاٹک کے اندر گھسا، چاروں طرف سے آدم بو کی آوازیں آنے لگی۔ ایک کالی عورت پاس سے گزری تو میں نے دل میں دعا مانگی کہ وہ مجھ پر عاشق ہو جائے اور الف لیلہ کی یہ ہیروئنوں کی طرح کوئی افسوں پھینک کر مجھے مکھی بنا دے تاکہ میں آنے والی آفت سے محفوظ ہو جاؤں، مگر وہ کولے مٹکاتی چلی گئی۔ اتنے میں ایک شور وپا ہوا اور میں نے دیکھا کہ بہت سے آدمی زرہ بختر پہنے ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے ایک کونے سے نمودار ہوئے اور پھر ناچتے پھدکتے ایک بہت بڑے استبل میں داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی، ایک کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، وہ نیچے گر پڑی تو میں نے دیکھا کہ تلوار لکڑی کی تھی۔ اتنے میں ایک مونچھوں والا دیو کانپ گیا اور جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ اے کمپنی کا مال کدھر لے جاتا ہے، جس شخص کو میں راجہ اندر سمجھا وہ ایک سیٹھ تھا۔ اس نے باروب آواز میں پوچھا یہ کیا مونچھ کس کا ہے؟ مونچھوں والے دیو نے اپنی مونچھوں کو مروڑا اور بڑے عجز سے کہا سیٹھ یہ تو میری اپنی ہے۔ سیٹھ صاحب کا اطمینان ہوا، چنانچہ انہوں نے حکم دیا اب تم جانے کو سکتا ہے۔ دیو جانے کو سک گیا یعنی چلا گیا تو سیٹھ صاحب نے مجھے پکڑ کر وہاں ملازم رکھ لیا۔ دوسرے دن مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام سعادت حسن منٹو نہیں، صرف منسی ہے، اور میرا کام یہ ہے کہ فلم ڈائریکٹر کے لیے ہر 5 منٹ کے بعد بازار سے پان لاؤں اور چوں نہ کروں، اور جب اس سے فراغت ہو تو ان کی خواہش کے مطابق غلط سلط اردو میں ڈائلاگ لکھ دیا کروں اور ٹوں نہ کروں۔ ان دنوں میری بھی زبان سے کوئی اتنی دوستی نہ تھی، اس لیے ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ مل کر ہر روز زبان کی ٹانگ توڑتے وقت میرے جذبات اتنے مجروح نہیں ہوتے تھے۔
لیکن ایک روز ایک معاملہ بہت ہی سنگین ہو گیا. جب سیٹھ صاحب نے ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ دادا فلم کے رائٹس آج میں نے بیچ دیے. ڈائریکٹر صاحب نے مبارکباد دی اور سیٹھ سے پوچھا نام کیا رکھا. سیٹھ صاحب نے کہا ایک دم فائن ہے، فرض ادا. ڈائریکٹر صاحب میری طرف متوجہ ہوئے اور نام کی تصحیح کرتے ہوئے کہا منشی جی آج سے فرض ادا کی کہانی لکھنی شروع کر دیجیے، لیکن پہلے میرے لیے ایک دیسی کالا کانڈی. میں نے قطع کلامی کی اور کہا سیٹھ دیسی کالا کانڈی، سپاری، انگلی پر چونا، ایک پاسنگ سو کا سگریٹ، یہ سب کچھ میں حاضر کیے دیتا ہوں، لیکن فرض ادا کی ترکیب بالکل غلط ہے. سیٹھ نے غصے سے پوچھا کیا بولا؟ میں بولا کہ میں یہ بولا کہ آپ یہ بولے ہیں ہماری یہ بولی میں چلنے کو نہیں سکے گا. ڈائریکٹر صاحب بولے کیسے چلنے کو نہیں سکے گا؟ میں بولا ایسے چلنے کو نہیں سکے گا کہ یہ ایک دم رانگ ہے. ادائیگی فرض ہو سکتا ہے، فرض ادائیگی کہہ لیجئے، زیادہ سے زیادہ ادائے فرض کہہ لیجئے کہ اس کا مطلب بھی وقت آنے پر نکالا جا سکتا ہے، لیکن از برائے خدا فرض ادا ٹائٹل فوراً چینج کر دیجئے. سیٹھ صاحب نے مجھے گھورتے ہوئے کہا تمہارا بھیجا پھریلا ہے منشی، ٹائٹل چینج ہونے کو نہیں سکتا اس واسطے کہ ہم فلم بیچ چکا ہے. یہ سن کر میرا بھیجا یعنی دماغ پھر گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں کمپنی سے باہر تھا. دوسری کمپنی سے باہر نکلنے کی داستان بھی کچھ اسی قسم کی ہے. تازہ فلم کا نام رکھا گیا الو کے دو پٹھے. تجویز یہ نام ہوا تھا. میں نے اعتراض کیا اور کہا الو کے دو پٹھے کیا ہوا، دو الو کے پٹھے ہونا چاہیے. جواب ملا تم کون ہوتے ہو جی، مال پانی ہمارا خرچ ہو رہا ہے، ہم چاہے تو پٹھے کے دو الو بھی چلے گا. چنانچہ صاحب الو کے دو پٹھے کی شوٹنگ شروع ہو گئی اور میں کمپنی سے باہر. فلموں سے اب میرا دل ٹوٹنا اور کھٹا ہونا شروع ہوا اور چند برسوں میں چور چور ہو کر بالکل امچور بن گیا. فیض صاحب کی نظم ہے ماتم وقت کی گھڑی. ٹھہر گئی آسماں کی ندیاں، وہ جا لگی ہے افق کنارے اداس رنگوں کی چاند نیا. اتر گئے ساحل زمیں پر سبھی کھویا تمام تارے. اکھڑ گئی سانس پتیوں کی، چلی گئی اونگ میں ہوائیں. گجر بجا حکم خاموشی کا تو چپ میں ہو گئیں گم صدائیں. سحر کی گوری کی چھاتیوں سے ڈھلک گئی تیرگی کی چادر اور اس بجائے بکھر گئے اس کے تن بدن پر نراس تنہائیوں کے سائے. اور اس کو کچھ بھی خبر نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ دن ڈھلے شہر سے نکل کر کدھر کو جانے کا رخ کیا تھا. نہ کوئی جادہ نہ کوئی منزل. کسی مسافر کو اب دماغ سفر نہیں ہے. یہ وقت زنجیر روز و شب کی کہیں سے ٹوٹی ہوئی کڑی ہے. یہ ماتم وقت کی گھڑی ہے. یہ وقت آئے تو بے ارادہ کبھی کبھی میں بھی دیکھتا ہوں اتار کر ذات کا لبادہ. کہیں سیاہی ملامتوں کی، کہیں پہ گل بوٹے الفتوں کے، کہیں لکیریں ہیں آنسوؤں کی، کہیں پہ خون جگر کے دھبے. یہ چاک ہے پنجہ عدو کا، یہ مہر ہے یار مہرباں کی، یہ لال لبھائے مہوشاں کے، یہ مرحمت شیخ بد زباں کی.
یہ جامع روز و شب گزیدہ، مجھے یہ پیراہن دریدہ عزیز بھی ناپسند بھی ہے۔ کبھی یہ فرمانے جوش وحشت کہ نوچ کر اسے پھینک ڈالو، کبھی یہ اصرار حرف الفت کہ چوم کر پھر گلے لگا لو۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا جنون لطیفہ۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بدذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو آتا ہے، لیکن ہم اعداد و شمار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور خانسامہ اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں۔ ایک دن ہم نے اپنے دوست مرزا عبدالودود بیگ سے شکایتاً کہا کہ اب وہ خانسامہ جو 70 قسم کے پلاؤ پکا سکتے تھے رفتہ رفتہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ جواب میں انہوں نے بالکل الٹی بات کی، کہنے لگے خانسامہ وانسامہ غائب نہیں ہو رہے، بلکہ غائب ہو رہا ہے وہ 70 قسم کے پلاؤ کھانے والا طبقہ جو بٹلر اور خانسامہ رکھتا تھا اور اڑد کی دال بھی ڈنر جیکٹ پہن کر کھاتا تھا۔ اب اس وزادار طبقے کے افراد باورچی نوکر رکھنے کی بجائے نکاح ثانی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ گیا گزرا باورچی بھی روٹی کپڑا اور تنخواہ مانگتا ہے، جبکہ منکوحہ فقط روٹی کپڑے پر ہی راضی ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر کھانے اور پکانے کے برتن بھی ساتھ لے آتی ہے۔ خانساماؤں سے عہد وفا استوار کرنے اور اسے ہمیشہ سے اپنا غلام بنانے کا ڈھنگ کوئی مرزا عبدالودود بیگ سے سیکھے۔ ایک تو ان کی صورت ہی ایسی ہے کہ ہر کس و ناقص کا ان کو نصیحت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک دن ہمیں حیرت ہوئی کہ ہم نے دیکھا کہ ان کا دیرینہ باورچی بھی ان سے ابے تبے کر کے باتیں کر رہا ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ شرفاء میں یہ انداز گفتگو محض مخلص دوستوں کے ساتھ روا ہے، جہلا سے ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم نے مرزا کی توجہ اس امر کی طرف دلائی تو انہوں نے جواب دیا، میں نے جان بوجھ کر اس کو اتنا منہ زور اور بدتمیز کر دیا ہے کہ اب میرے گھر کے سوا اس کی گزر کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ کچھ دن ہوئے ایک مڈل فیل خانسامہ ملازمت کی تلاش میں آ نکلا اور آتے ہی ہمارا نام اور پیشہ پوچھا، پھر سابق خانساماؤں کے پتے دریافت کیے، نیز یہ کہ آخری خانسامہ نے ملازمت کیوں چھوڑ دی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے یہ اندیا بھی لینے کی کوشش کی کہ ہم ہفتے میں کتنی بار باہر مدعو ہوتے ہیں اور باورچی خانے میں چینی کے برتنوں کی ٹوٹنے کی آواز سے ہمارے اعصاب اور اخلاق پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ کافی رد و قد کے بعد ہمیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہم میں وہ خوبیاں تلاش کر رہے ہیں جو ہم ان میں ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ آنکھ مچولی ختم ہوئی اور کام کے اوقات کا سوال آیا تو ہم نے کہا بھائی اصولاً ہمیں محنتی لوگ پسند ہیں۔ خود بیگم صاحبہ صبح 5 بجے سے رات کے 10 بجے تک گھر کے کام کاج میں جٹی رہتی ہیں۔ کہنے لگے صاحب ان کی بات چھوڑیے، وہ تو گھر کی مالکن ہیں، میں تو نوکر ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں برتن نہیں مانجھوں گا، جھاڑو نہیں دوں گا، ایشٹرے صاف نہیں کروں گا، میز نہیں لگاؤں گا، دعوتوں میں ہاتھ نہیں دھلاؤں گا۔ ہم نے گھبرا کر پوچھا پھر کیا کرو گے؟ بولے یہ تو آپ بتائیے، کام آپ کو لینا ہے، میں تو تابع دار ہوں۔ جب سب باتیں حسب منشا اور ضرورت ہماری منشا ان کی طے ہو گئیں تو ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا بھائی سودا صرف لانے کے لیے فی الحال کوئی علیحدہ نوکر نہیں ہے، اس لیے کچھ دن سودا تمہیں خود لانا پڑے گا، تنخواہ طے کر لو۔ فرمایا جناب تنخواہ کی فکر نہ کیجیے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، کم تنخواہ میں بھی خوش رہوں گا۔ ہم نے کہا پھر بھی؟ کہنے لگا 75 روپے ماہوار ہوگی، لیکن اگر سودا مجھے کو لانا پڑا تو 35 روپے ٹھیک ہے۔ مزید جرح کی تاب ہم میں نہ تھی، لہٰذا
انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے یہاں ملازم رکھ لیا۔ پھر انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ میں نے 12 سال انگریزوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اس لیے اکڑوں بیٹھ کر چولہا نہیں جھونکوں گا۔ مجبوراً ان کے لیے ایک کھڑے ہونے والا چولہا بنوایا۔ ان کے بعد جو خانسامہ آیا اس نے کہا میں چپاتیاں بیٹھ کر پکاؤں گا مگر برادے کی انگیٹھی پر، چنانچہ لوہے کی انگیٹھی بنوائی۔ اس کے بعد جو خانسامہ آیا اس کے لیے چکنی مٹی کا چولہا بنوانا پڑا۔ چوتھے مطالبے پر مٹی کے عمل سے تیل سے جلنے والا چولہا خریدا، اور 5واں خانسامہ اتنے سارے چولہے دیکھ کر ہی بھاگ گیا۔ اس ظالم کا نام یاد نہیں آ رہا، البتہ صورت اور خط و خال یاد ہے۔ ابتدائی ملازمت سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا، بلکہ پابندی سے ملباری ہوٹل میں اکڑوں بیٹھ کر 2 پیسے کی چٹپٹی دال اور 1 آنے کی تنوری روٹی کھاتا ہے۔ ایک دن ہم سے نہ رہا گیا، ہم نے ذرا سختی سے ٹوکا، گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تنک کر بولا صاحب ہاتھ بیچا ہے، زبان نہیں بیچی۔ اس نے نہایت مختصر مگر غیر مبہم الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ اگر اسے اپنے ہاتھ کا پکا کھانا کھانے پر مجبور کیا گیا تو وہ فوراً استعفیٰ دے دے گا۔ اس کے رویے سے ہمیں بھی شبہ ہونے لگا کہ وہ واقعی خراب کھانا پکاتا ہے۔ نیز ہم اس منطقی نتیجے پر پہنچے کہ دوزخ میں گناہگار عورتوں کو ان کے اپنے پکائے ہوئے سالن زبردستی کھلائے جائیں گے، اور اسی طرح ریڈیو والوں کو فرشتے آتشی گرز مار مار کر بار بار انہی کے نشر کیے ہوئے پروگراموں کے ریکارڈ سنائیں گے۔ گزشتہ سال ہمارے حال پر رحم کھا کر ایک کرم فرما نے ایک تجربہ کار خانسامہ بھیجا جو ہر قسم کے کھانے پکانا جانتا تھا۔ ہم نے کہا بھائی اور تو سب ٹھیک ہے، مگر تم 7 مہینے میں 10 ملازمتیں چھوڑ چکے ہو، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے صاحب آج کل وفادار مالک ملتا کہاں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کھانا بے حد مرغوب ہے جو چھڑائے نہیں چھوٹتا، تو تازہ واردان بساط مطبخ اس مشکل کو فوراً آسان کر دیں گے۔ اشیاء خوردنی اور انسانی معدے کے ساتھ بھرپور تجربے کرنے کی جو آزادی باورچیوں کو حاصل ہے وہ نت نئی کیمیاوی ایجادات کی ضامن ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں بھنڈی بہت پسند ہے، لیکن 10 گھنٹے قبل یہ منکشف ہوا کہ اس نبات تازہ کو ایک خاص درجہ حرارت پر پانی کی مقررہ مقدار میں، جس کا علم صرف ہمارے خانسامہ کو ہے، میٹھی آنچ پر پکایا جائے تو اس مرکب سے دفتروں میں لفافے اور بدلگام افسروں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کیے جا سکتے ہیں۔ انہی حضرت نے گزشتہ جمعرات سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ہم نے بچی کو بھیجا کہ اس سے کہو مہمان بیٹھے ہیں، اس وقت سل کوٹنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سل پر کبابوں کا جو قیمہ پیس رہے ہیں وہ انہی مہمانوں کی تواضع کے لیے ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کباب منہ میں رکھا تو محسوس ہوا کہ گویا چٹپٹا ریگ مال کھا رہے ہیں، اور ہمیں رہ رہ کر میر صاحب پر رشک آنے لگا کہ وہ مصنوعی بتیسی لگائے بے خبر بیٹھے کھا رہے تھے اور ہماری طرح کرکرا محسوس نہیں کر رہے تھے۔ صبح تک سب کو پیچش ہو گئی، صرف ہمیں نہیں ہوئی، اور ہمیں اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم پہلے ہی سے اس میں مبتلا تھے۔ بیماری کا ذکر چل نکلا تو اس قبیح ہیکل خانسامہ کا قصہ سن لیجئے، جن کو ہم سب آغا کہا کرتے تھے۔ آغا اس لیے کہتے تھے کہ وہ سچ مچ آغا تھے۔ ان کا خیال آتے ہی معدے میں مہتابیاں سی جل اٹھتی ہیں۔ تادم وداع ان کا کھانا پکانے اور کھلانے کا انداز وہی رہا جو ملازمت سے پہلے ہینگ بیچنے کا ہوتا تھا، یعنی ڈرا دھمکا کر اس کی خوبیاں منوا لیں۔ بالعموم صبح ناشتے کے بعد سو کر اٹھتے تھے۔ کچھ دن ہم نے صبح انہیں تڑکے جگانے کی کوشش کی، مگر جب انہوں نے ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی تو ہم نے بھی ان کی اصلاح کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ کافی تابع دار تھے۔ ہماری مراد یہ ہے کہ کبھی وہ پوچھتے کہ چائے لاؤں، اور ہم تکلفاً کہتے تھے کہ لے آؤ،
تو جی چاہتا تو لے آتے اور جی نہ چاہتا تو نہیں لاتے۔ جس دن سے انہوں نے باورچی خانہ سنبھالا، گھر میں حکیموں ڈاکٹروں کی ریل پیل ہونے لگی۔ یوں بھی ان کا پکا ہوا کھانا کھا دیکھ کر سر اپنا پیٹنے کو جی چاہتا تھا۔ اپنا اس لیے کہ حالانکہ ہم سب ان کے کھانوں سے عاجز تھے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کو کیوں کر پرامن طریقے سے رخصت کیا جائے۔ ان کو نوکر رکھنا بالکل ایسا ہی ثابت ہوا جیسے کوئی شیر ببر پر سوار تو ہو جائے لیکن اترنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ ایک دن ہم اسی ادھیڑ بن میں گرم پانی کی بوتل سے پیٹ سینک رہے تھے کہ وہ سر جھکائے آئے اور خلاف معمول ہاتھ جوڑ کر بولے، صاحب تم روز روز بیمار ہوتا ہے، اس سے ہمارا قبیلہ میں بڑا رسوائی ہوتا ہے، کھانا خراب ہوتا ہے۔ اور اس سے یعنی ہمارے قبیلے میں رسوائی ہوتی ہے اور ہمارا کھانا خراب ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سنا معاف فرمایا اور بغیر تنخواہ دیے چل دیے۔ ایسی ایک اور دعوت کا ذکر ہے جس میں چند احباب اور افسران بالا مدعو تھے، تو خان سامہ نے جو قورمہ پکایا اس میں شوربے کا یہ عالم تھا کہ ناک پکڑ کے غوطے لگائیں تو شاید کوئی بوٹی ہاتھ میں آ جائے۔ اکا دکا کہیں نظر بھی آ جاتی تھی تو اس طرح کے صاف چھپتی بھی نہیں، سامنے آتی بھی نہیں۔ دوران ضیافت احباب نے بکمال سنجیدگی یہ مشورہ دیا کہ ریفریجریٹر خرید لو اور روز روز کی جھک جھک سے نجات مل جائے گی۔ ایک دن لذیذ کھانا پکواؤ، ہفتے بھر اسے ٹھاٹ سے کھاؤ اور کھلواؤ۔ قسطوں پر ریفریجریٹر خریدنے کے بعد ہمیں واقعی بڑا فرق محسوس ہوا۔ وہ فرق یہ ہے کہ پہلے بدمزہ کھانا جو صرف ایک ہی وقت کھاتے تھے، اب اسے ہفتے بھر کھانا پڑتا۔